ولید صاحب آپ بتائے گا کہ کیا پلانز ہے پی ٹی آئی کے جب ایک کے بعد ایک پارٹی جو ہے وہ آ رہی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ جب ان پہ کڑا احتساب ان کا شروع ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں ون سائیڈڈ ہے اور پھر کہتے ہیں جمہوریت ڈیریل ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی نے کوئی پراپر پلان سوچا ہے ان کو آنسر کرنے کے لیے؟ جی ابھی بات ہو رہی تھی اپنے وعدوں پہ ڈیلیور کرنے کی، پرومسز پہ، مینیفیسٹو پہ ڈیلیور کرنے کی۔ پی ٹی آئی کے وعدے، پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی یا اس کا نظریہ جو ہے اس کی بنیاد رکھنے کے دن سے اب تک جو ہے وہ دو ستونوں پر مبنی رہا ہے، ایک کہ کرپشن سے آزاد نظام اور دوسرا کہ طاقتور اور کمزور کو قانون کی نگاہوں میں برابر کرنا ہے، جس کو آپ رول آف لا یا قانون کی حکمرانی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو دو آئیڈیالوجی کے ستون ہیں جو کہ گیون ہیں، جس کے اوپر ہم الیکشن فائٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ذکر عمران خان صاحب اسی کا کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ پاکستان کے لوگ اس کا شکار ہیں اور اس کی مشکل سہ رہے ہیں، اور دنیا بھر کی ریسرچ، دنیا بھر کا ڈیٹا یہ بات کو ثابت کرتا ہے کہ دنیا کے 10 خوشحال ترین ملک جو ہیں، جو ٹاپ 10 ہیں، وہ ٹاپ 10 جو ہیں وہ ایک آنیسٹ ملکوں کے زمرے میں بھی آتے ہیں جہاں کرپشن نہیں پائی جاتی۔ دنیا کے 10 بدحال ترین، پسماندہ ترین، غریب ترین ملک بھی وہی ہیں جہاں کرپشن سب سے زیادہ ہے۔ اور مثال آپ لے لیں کہ تیل کے ذخائر ناروے میں ہیں، وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں ہیں۔ تیل کے ذخائر نائجیریا میں بھی ہیں اور ناروے سے زیادہ ہیں، لیکن وہ باٹم کی 10 کنٹریز میں ہیں، کیونکہ فرق کیا ہے کہ ناروے کے اندر ایک منصفانہ اور شفاف اور ایماندارانہ نظام ہے۔ ناروے میں بھی جو کرپشن انڈیکس ہے 82% ہے، نہیں ناروے میں نہیں ہے، مطلب 100% بھی ناروے میں بھی کرپشن فری نہیں، یو کے میں بھی نہیں سر، جو ابھی پچھلے سال آئی تھی ان کی رپورٹ آپ وہ دیکھ لیں کہ جو پوائنٹس ملے تھے ناروے، اسکینڈینیوین کنٹریز کو، یو کے کو، یہ 80 سے 82% تھے۔ 100% کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس طرف فری نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پوائنٹ پھر بھی وہی ہے کہ جو زیادہ ترقی یافتہ لیکن پھر ولید صاحب آپ اس کو ذرا نیرو ڈاؤن کر کے بتائیں نا کہ پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا پلان ہے؟ جی ہاں جی اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ جو ایک اور ہمارا وعدہ تھا، اور آپ ہمارے کیمپین کے ایڈورٹائزمنٹس بھی دیکھ لیں، وہ یہ ہے عمران خان صاحب بار بار ٹی وی پہ آ کے یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ہم اب ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ کام کر رہے ہیں، صحت کے پروگرامز یا تعلیم کے حوالے سے یا پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے، اور ابھی بھی کراچی میں کل جو انفراسٹرکچر پیکج کا ذکر کیا ہے اس میں بھی جو ایلیمنٹس زیادہ ہیں وہ سیوریج کے اور اس کے حوالے سے، اپ لفٹ کے حوالے سے، واٹر کے اور سیوریج کے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہیومن ڈیولپمنٹ سے ہے۔ کچھ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کا تعلق ہے روڈ سے اور دوسری چیزوں سے۔ تو یہ میں صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جمہوریت کا ایک عنصر جو ہوتا ہے ڈیلیور کرنا اپنے پرومسز پہ، ہم اس پہ کر رہے ہیں، اور روم ایک رات میں تو نہیں بنا تھا۔ ہاں اب آتے ہیں اس جواب پر کہ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے کل کہا، مجھ سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر جگہ پٹی چل چکی ہے، اس کی ہر ہیڈ لائن آ چکی ہے کہ پیسے واپس کریں تو چھٹیں گے، نہیں پیسے واپس کریں تو ہماری طرف سے، حکومت کی طرف سے بخشش نہیں ہوگی۔ اگر نیب ٹھیک طرح سے پروسیکیوٹ نہیں کر سکا، نیب ٹھیک طریقے سے نہیں ثابت کر سکے، وہ جانے اور وہ جو پولیٹیکل لیڈرز جانے، لیکن اگر کوئی حکومت کا کوئی اس میں ہو سکتا ہے سلسلہ تو ہماری طرف سے کوئی کسی کی طرف یقین بھی ہے، جتنے بھی پاکستانی کسی کی طرف لینینسی کوئی لینینسی نہیں ہوگی، کوئی لینینسی۔ جی